السلام علیکم۔ تو جیسا کہ میں پھر آ گئی ہوں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، جلدی سے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ایسا بھیانک منہ دکھاؤں گی میں میرے پیارے بہن بھائیوں۔ تو اب اس لائن سے پتہ تو چل ہی گیا ہوگا کے بارے میں بات کرنے والی آج کل ٹک ٹاک پہ بہت زیادہ یہ چیزیں چل رہی ہیں، فیملی ولاگنگ، جس میں ایک ماں اپنی بچی کو ٹک ٹاک لائیو پہ بٹھاتی ہے، فخریہ انداز سے بتا رہی ہے میری بیٹی نے اتنی کمائی کر لی ہے۔ اس بات پہ ڈاکٹر افان نے ایک ویڈیو بنائی، انہوں نے جتنی بھی باتیں کی تھی وہ ساری کی ساری ہم سب ان کے ساتھ ایگری کرتے ہیں آج کی ویڈیو اسی ٹاپک پر چلو شروع کرتے ہیں۔ حال احوال کرتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے خلاف جو ہے بہت زیادہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اور بہت زیادہ مجھے برا بھلا کہا جا رہا ہے کہ اچانک اس کے پاس اتنا سب کچھ کہاں سے آ گیا، یہ بیڈ کہاں سے آ گیا، LED کہاں سے آ گئی، یہ صوفہ کہاں سے آ گیا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں آپ لوگوں کو شروع سے لے کر اب تک بتا رہی ہوں کہ میرے جو بھی حالات ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، کچھ بھی چھپا چھپایا نہیں ہے۔ تو فاطمہ پنکھا 2 منٹ بند کر دو، شور آتا ہے نا پنکھے کا، آپ یہ پنکھا بند کر دو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، سارے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ابھی نا تھوڑی دیر پہلے تو میرے پیارے بہن بھائی حالات اب سب کے سامنے فیملی ولاگنگ والا سین ہے نا، بہت ذلیل کروایا ہوا ہے سب کو۔ اب یہ ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے۔ فیملی ولاگنگ میں یہ لوگ اپنی پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں رکھتے، ہر چیز پہ چاہے وہ حالات خراب ہو، گھر کا راشن نہ ہو، لڑائیاں ہو، یا پھر چاہے کچھ اور، ان کا کیمرہ کبھی بھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہ تنقید کرتے ہیں۔ جو پتھر کے اندر کیڑے کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کے دل کی دھڑکن تک میرا رب پہنچا ہوا ہے، وہ ہے دیکھنے والا۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر میں غلط ہوں تو مجھے اللہ اس کی سزا دے دے، بنا دیکھے بنا سوچے سمجھے کسی پر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ آپ لوگ کہہ رہے ہیں عائشہ نے بیڈ لے لیا، عائشہ نے LED لے لیا، عائشہ نے یہ سب چیزیں لے لی، یہ اوون میرے کچن میں رکھا ہے، اس پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، جوسر مشین پہ اٹھائی جا رہی ہے۔ اور میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ کے بندوں، میں گاؤں میں شفٹ ہوئی نا کیونکہ میرے حالات اتنے خراب تھے، میں مکان کا کرایہ نہیں بھر سکتی تھی، 3000 روپے میں مکان کا کرایہ نہیں بھر سکتی تھی۔ میرے ہسبینڈ بہت بیمار تھے، اللہ ان کو زندگی بخشے، صحت دے، اللہ ان کا سایہ ہمارے اوپر، میرے بچوں پر دیر ہمیشہ سلامت رکھے، ان سے پہلے اللہ مجھے موت دے، میں اس دنیا سے کھائی جاؤں۔ وہ ایک اچھے انسان ہے۔ میں نے ان کو کہا حسن میری بات سنو، پوری دنیا یہ کام کر رہی ہے، تم چاہتی ہو کہ میں گھر سے باہر جا کے کوئی نوکری کروں؟ انہوں نے کہا نہیں عائشہ، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، تم گھر سے باہر نہیں جاؤ گی۔ میں نے کہا حسن اگر ہم گھر میں بیٹھ کر عزت سے کام کر لیتے ہیں، میں ویڈیو بنانا شروع کر لیتی ہوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ انہوں نے سوچا کہ یہ ٹھیک رہے گا، پھر انہوں نے لوگوں کے ولاگ دیکھے، میں نے دکھائے ان کو۔ اس کے بعد ابھی میں وہاں اپنی جٹھانی والے گھر میں تھی، میں تب کی آپ کو بات بتا رہی ہوں، تو ان کو میں نے بڑی مشکل سے راضی کیا۔ انہوں نے کہا عائشہ دنیا والی باتیں کریں گے، رشتے دار باتیں کریں گے۔ میں نے کہا حسن میری بات سنو، تم بیمار ہو۔ حلال اور حرام کی کمائی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو دکھا کر سوشل میڈیا پہ اور ارننگ کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ حرام کی کمائی کسی کو نہیں سمجھ آنے والی۔ کہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں اور ہماری محترمہ نے یہ بات صحیح کی ہے کہ کسی کو برا نہیں بولنا چاہیے۔ اگر آپ کے ارد گرد کچھ غلط ہو رہا ہو تو آپ کو اس چیز پر بولنا چاہیے اور یہ آپ کا حق ہے۔ اس چیز کو نہ روکا گیا تو نہ جانے کتنی لڑکیاں اس چیز میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ یوٹیوب سے اور ٹک ٹاک سے ہی ارننگ کرنا چاہتی ہیں، کام کر سکتی ہیں۔ یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو دکھا کر ارننگ کریں۔ یہ کیسی مائیں ہیں جو اپنی اولاد کو اس چیز پر لگا رہی ہیں۔ 3 ماہ ہو گئے مجھے تقریباً، میں نے ٹک ٹاک شروع کیا، ٹک ٹاک میں ویڈیو بنانا شروع کری، تو میں نے ویڈیو بنانا شروع کی ٹک ٹاک پر، اس کی ماشاءاللہ مجھے نا انکم آنا شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں نا جس کے ساتھ اللہ پاک ہوتا ہے نا اس کو اللہ پاک کی کامیابی ضرور دیتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے اگر یہ سچائی کے راستے پہ چل رہا ہے تو اللہ اس کو ضرور کامیابی دیتا ہے۔ ہر کوئی سچائی کے راستے پہ چلتا ہے، میں کسی کو غلط نہیں کہتی، ہاں اللہ کیا کہ دیر ہے اندھیری، ہم یوں کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے میرا بازو پکڑ لیا، میرے جو ویوز تھے وہ ملین میں آنا شروع ہو گئے الحمدللہ۔ میری بیٹی نے بھی اپنا چینل بنا لیا۔ میری بیٹی دیکھتی تھی نا ماما اکیلی لگی ہوئی ہے، تنگ ہو رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے، اکثر یہ دیکھتی تھی کہ خاندان والے ہمیں کس نظر سے دیکھتے تھے، غریب کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی بھی عزت نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ۔ بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، کون سا سچائی کا راستہ ہے؟ کیسے سچائی کا راستہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دکھا کر کما رہے ہو، ٹک ٹاک لائیو پہ بٹھاتے ہیں کہ سب کو ہی پتا ہے کہ ٹک ٹاک لائیو پہ کیسی کیسی پنشمنٹ دی جاتی ہیں، کیسی کیسی لینگویج غلط لوگوں کے درمیان میں اپنی بیٹی کو بٹھا کر بھائی آپ سچائی کے راستے پہ چل رہی ہیں، بالکل غلط ہے، سچائی بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کی عزت ہے نہیں تو کوئی عزت نہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میں عزت کے لیے پیسہ چاہتی ہوں، نہیں، میں اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے پیسہ چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی جو ہم نے شروع سے دن دیکھے میرے بچے دیکھے، اس لیے میں نے محنت کری، اگر اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوں تو کوئی غلط کام نہیں کری۔ آج لوگ مجھے اتنا غلط بول رہے ہیں، اتنا غلط بول رہے ہیں، وہ کیوں غلط بول رہے ہیں مجھے؟ آپ لوگ اللہ سے ڈرو، اللہ کی ذات سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کو اگر آپ گناہ کرتے دیکھتے ہو نا تو اس پر بھی پردہ ڈال دو۔ آپ لوگوں نے تو مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ لا کر میرے سامنے کھڑا کر دو جو ہمارے ساتھ غلط ہو، نہیں، کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ میرا رب اس کا رسول جانتا ہے ایسا پاک مہینہ چل رہا ہے، میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں، میں نے اپنی بیٹی کو عزت سے رکھا ہوا ہے، کوئی مائی کا لال میری نظر سے دیکھے میں اس کی آنکھیں نکال کر اس کے ہاتھوں میں رکھ دوں گی۔ اور یہ جو ڈاکٹر ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ڈاکٹر عفان۔ ڈاکٹر عفان نے ہمارے بارے میں ویڈیو بنائی، اتنے غلط الفاظ اس نے لیے، آپ ایک دفعہ اس کے چینل پر جائیں، آپ اس کے ویوز دیکھیں، اس کے کوئی ویوز نہیں ہے۔ پہلے وہ ویڈیو بناتا تھا ڈاکٹری کی، یہ جو مریض آ کے بیٹھتے تھے کہتے تھے ہاں جی آپ تو بالکل غلط کام نہیں کر رہے، اس چیز سے کوئی روکتا غلط ہے، نہ جانے کتنے ہی کام ہیں کہ آپ اپنے آپ کو دکھاؤ اور کماؤ۔
عورتیں باہر جا کر کام کرتی ہیں یا بینک میں جاب کرتی ہیں, ڈاکٹری کرتی ہیں, ہائی وہ تو کسی کی نہ کسی کے ساتھ منہ کالا کرواتی ہوں گی, وہ تو ضرور کسی کے ساتھ دوستی لگائی بیٹھی ہوں گی. آپ کو کیا پتا آپ کے پیٹ پیچھے آپ کی بچیاں, بیویاں, یہ بہنیں, یہ سب کیا کر رہی ہیں؟ غلط ہے نا. میں نے آج تک کسی کے اوپر ویڈیو نہیں بنائی, کسی کی بہن بیٹی کو نہیں, اس کی عزت نہیں اچھالی. تو آپ لوگ میرے کو چھوڑ دو, میری بیٹی کو چھوڑ دو, جس کے پیچھے لگے سب کو چھوڑ دو, اپنا کنٹینٹ بناؤ, خود کوشش کرو, مضبوط بنو, اپنا حق حلال کا پیسہ کھاؤ, عزت سے رہو. میں آپ کو دکھاتی ہوں مجھے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. آپ لوگ کہتے ہو نا عائشہ بچی کے پاس کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, اس نے ایک دم یہ 25-30 ہزار والا مکان کیسے لے لیا. آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں اتنی محنت کری ہوں تو وہاں گاؤں میں پڑی ہوں, گاؤں میں رہنا مجھے پسند تھا, ابھی بھی ہے, میں یاد کرتی ہوں, مس کرتی ہوں. میں کہتی ہوں ایسا ماحول جو ہوتا ہے نا فریش, وہ قسمت والے ہی وہاں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں جہاں رہتی تھی گاؤں میں آس پاس کوئی گھر نہیں تھا, ایک آ رہا تھا جس کی میں نے 2-4 ویڈیو بھی بنائی تھی, آپ لوگوں کو پتا, کوئلہ پڑا ادھر, اور ساتھ والا گھر ویران تھا, وہاں کوئی نہیں رہتا تھا, دروازے ٹوٹے ہوئے, دیواریں ٹوٹی, وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھایا. جب میں اپنے اس گھر سے نکلی, میرے پاس الفاظ نہیں ہے, میں ان کو کیا ہی بولوں. میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی زبان ان لوگوں کی اللہ بس ان لوگوں کو ہدایت دے. فیملی ولاگنگ والا بزنس ہے, یہ بند ہو جائے. ایسے لوگوں کو غیرت مند بالکل بھی نہیں بولا جا سکتا. اپنی ماؤں اور بہنوں کو دکھا کر کماتے ہیں, اگر ان پر کوئی بولے تو وہ غلط ہو جاتا ہے. وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھایا, سب کچھ دکھایا. اس کے باوجود آپ لوگ میرے پیچھے ہاتھ ہو کر پڑے ہو. فاطمہ بیٹا موبائل لاؤ, ان کو دکھائیں کہ ہمیں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کون دے رہا ہے ہمیں پیسہ. میرا اللہ مجھے دے رہا ہے, میرا رب مجھے دے رہا ہے. ابھی آپ لوگوں کو اسکرین شاٹ نظر آ رہا ہوگا, اور آپ لوگ حساب لگا لیجیے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ لوگ حساب لگا لیجیے گا کہ عائشہ باجی کو انکم کتنی آتی ہے یوٹیوب سے, اور ٹک ٹاک کی جو میں ویڈیو ڈالتی ہوں کتنی انکم آتی ہے. ٹھیک ہے, کبھی زیادہ آ جاتی ہے, کبھی کم آ جاتی ہے. تو اس وجہ سے میں شہر میں شفٹ ہو گئی, اور میرے بچے کہتے تھے ماما ہم شہر میں شفٹ ہو جائیں. صبح میرے بچے اسکول جاتے ہیں الحمدللہ, شام کو آتے ہیں تو ٹک ٹاک کی ہم ویڈیو بھی بناتے ہیں اور یوٹیوب کی ویڈیو بھی بناتے ہیں. جیسے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے ہم چلا رہے ہیں الحمدللہ, اپنے رب کو حاضر ناظر رکھ کر. ڈاکٹر عفان صاحب, میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں, جتنی لڑکیاں ٹک ٹاک پر کام کر رہی ہیں, بیٹھی ہوتی ہیں, وہ ایک مجبور گھر سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے گھر میں آپ کے گھر والے بھی تو پتہ ہی پکڑ لو, ٹک ٹاک پر یہ یوٹیوب پر کام کریں, ہم ان کو تو غلط نہیں کریں. آپ کس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ ساری لڑکیاں غلط ہیں, میری بچی کو آپ غلط کہہ رہے ہو, مجھے غلط کہہ رہے ہو. آپ پڑھے لکھے جاہل ہو, کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگوں کے گھروں میں آگ لگا رہے ہو, لوگوں کی غیبت کر رہے ہو, چغلی کر رہے ہو, غلط غلط باتیں کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ اس چیز کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں یہ سب کام سے, آپ یہ کرنا بند کر دو. ٹھیک ہے, آپ جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے شیئر مانگ لی, ان کو شیئر لگ رہے, کیا کوئی ہمارے گھر میں آ کے ہمیں گفٹ دے رہا ہے؟ نہیں ڈاکٹر عفان, یہ میچ لگتے ہیں, ٹک ٹاک کے میچ لگے ہوتے ہیں. جیسے فاطمہ بیٹھی تھی, ساتھ ایک مقابلے کا میچ چل رہا ہوتا ہے. اچھا, یہ سارا کا سارا مسئلہ جو ہے نا ویوز کا ہے. کبھی ان کا موبائل گم ہو جاتا ہے, کبھی ان کی ویڈیو میں کچھ کھانے کو نہیں ہوتا, ان کے پاس گھر اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اگر کوئی ان سے سوال کرے تو بھائی وہ برا بن جاتا ہے. اس کو حلال کی کمائی بالکل بھی نہیں بول سکتے, یہ حرام کی کمائی ہے. کوئی بھی دیکھ رہی ہے, بہن دیکھ رہی ہے, تو ان کو میں یہ پیغام دیتی ہوں, آپ جا کر نا ایک دفعہ ان کو ضرور سمجھائیں. عفان بھائی کو آپ سمجھائیں کہ غلط بات ہے کسی کو خام خواہ ننگا کرنا, کسی کی عزت اچھال کر چند ویوز حاصل کرنا, ایسے پیسے حاصل کرنا, اور اپنے بیوی بچوں کو جا کر ان کے منہ میں ٹھوسنا, یہ حرام ہے. حلال کھلاؤ. کل کو آپ کے اوپر بھی یہ کیچڑ اچھل سکتا ہے, آپ بھی بہن بیٹی بیوی ہو, آپ کے اوپر بھی یہ کیچڑ اچھل سکتا ہے. جیسے آپ کا یہ جو عفان ہے, ہمیں نہیں چھوڑا, کسی کو نہیں چھوڑا, کوئی آپ کو ضرور پکڑے گا. کہتے ہیں نا چکی کا ایک پھیر ہوتا ہے, پلٹ کر منہ پر آتا ہے. تو میں آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں, اس کو آپ سمجھاؤ, روکو, اس غلط حرکت سے روکو, وہ بہت غلط چل رہے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا, کل کو آپ لوگوں کے اوپر انگلی ضرور اٹھنی ہے, جیسی کرنی ویسی بھرنی, یہ تو اصول ہے نا اللہ کی طرف سے بنایا ہوا. میں تو ہوں نا ایک عورت, میں صرف اتنا ہی کہہ سکتی ہوں, غریب ہوں, ایک جگہ بیٹھی ہوں, ویڈیو بنا رہی ہوں, کوئی ٹکر کا بندہ اگر اس بندے کو مل گیا نا, اس کے وہی پہ کپڑے نہ اتار لینا, تو پھر کہنا اللہ بڑا بے نیاز ہے, اس کی لاٹھی بے آواز ہے اور اس کی پکڑ بڑی مضبوط ہے. جس وقت یہ ساری عورتیں جو ہم پر غلط بات کر رہی ہیں اور لوگوں کی بیٹیوں پر غلط بات کر رہی ہیں, جس وقت وہ اللہ کی پکڑ میں آ گئی نا, ان کو توبہ کرنے کا بھی وقت نہیں ملے گا. ڈاکٹر عفان سنبھل جاؤ, اللہ کا واسطہ ہے. میں جانتی ہوں نا کہ میں کس طرح سے اپنے گھر میں چل رہی ہوں. میری بیٹی ہے, میری بیٹی, کوئی مجھے بندہ ان سے پوچھے کون ان کی عزت پر ہاتھ ڈال رہے. بھائی عفان کی بات سے ہر کوئی سہمت ہے, کوئی بات غلط نہیں بولی. خیال سے اس چیز پر پوری عوام کو بولنا چاہیے. جانے کتنے لوگ اس چیز میں انوالو ہونے والے ہیں. یوٹیوب پہ یا ٹک ٹاک پہ کام کرنا چاہتے ہیں, پردے میں رہ کے بھی کر سکتی ہیں. جس قدر یہ بول رہی ہیں نا, میں تو کہتی ہوں باجی عائشہ, اب ولاگنگ چھوڑ کر رپورٹر کیوں نہیں بن جاتی. چیخ چیخ کے بات کر رہی ہے یار. نظر سے دیکھے نا, میں مر جاتی ہوں. میں کہتی ہوں اس کو چیر کے پھاڑ کے رکھ دوں. میری بیٹی پر اگر کوئی غلط نظر رکھے, غلط بات کرے, تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گدوں کو کھلا دوں. میرے سامنے اگر آ کر کوئی ایسی بات کرے, خدا پاک کی قسم اس کو زندہ نہ چھوڑوں. ٹھیک ہے, عزت سے رہ رہی ہوں الحمدللہ, آخری سانس تک عزت سے ہی رہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو ہمارے سبسکرائبر ہیں, اگر آپ کو میری بات کچھ غلط لگی ہو تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتی ہوں. آپ لوگ غلط کمنٹ کرتے ہیں. اچھا, بندہ ان سے پوچھے لائف پر بیٹھنے سے کون ان کو اچھی نظر سے دیکھے گا. سروں پہ تو بٹے ہوتے ہیں. یہ فیملی ولاگنگ کی طرف آتی ہیں, جتنے بھی یہ فیملی ولاگنگ سروں پہ دوپٹے ہوتے ہیں, ابایا پہنے جاتے ہیں. جیسے یہ فیملی ولاگنگ کی طرف آتے ہیں, پردہ غائب, خدارا اس چیز کو بند چاہتی ہوں کہ عوام اس چیز پر بولے. بہت سے راستے ہیں ارننگ کرنے کے, یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو دکھا کے پیسے کمائیں. ویڈیو یہیں پر ہوتی ہے, اینڈ خیال رکھیں, اپنی فیملی کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.